نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فوجدا عبدا من عبادنا آتیناہ رحمتا من عندنا وعلمناہ من لدنا علما، قال له موسیٰ هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا، قال انک لن تستطیع معی صبرا وکیف تصبر علی ما لم تحط به خبرا۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، اللہم وفقنا لما تحب وترضى، آمین یا رب العالمین۔ یہ جس مضمون پر ہماری گفتگو چل رہی ہے کہ تزکیہ نفس کے حوالے سے جو تصوف میں مختلف تصورات آئے ہیں، اس پر جو ہماری گفتگو ہوئی ہے، اس پچھلی دفعہ ہم نے خضر کا ذکر کیا تھا، اور خضر کا جو ذکر قرآن مجید میں آیا ہے وہ آیا ہے سورہ کہف میں، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک سفر کیا اور اس سفر میں ان کی ملاقات ایک ایسے شخص سے ہوئی۔ یہ سفر اسپیشلی اسی سے ملاقات کے لیے ہوا تھا، کوئی حادثہ نہیں تھا۔ ایک اللہ کے تدبیر اور منصوبے کے مطابق وہ ملاقات کروائی گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اسپیشلی بھیجا گیا ان صاحب سے ملاقات کروانے کے لیے، اور جب وہ ملاقات ہو گئی تو اس کی بعد کی ان کی پھر گفتگو ہے، کچھ واقعات ہیں جو قرآن مجید میں بیان ہوئے ہیں۔ سورہ کہف کا حوالے سے ایک بات بہت مشہور ہے، اور اس زمانے میں اور بھی زیادہ مشہور کی گئی ہے، کہ جو فتنہ آئے گا، بہت بڑا فتنہ ہوگا، دجال کا فتنہ ہوگا، اس سے پناہ کا ذریعہ سورہ کہف ہے۔ اور بڑی عجیب بات یہ ہوئی ہے کہ اس پناہ کو لوگوں نے ہمیشہ اصحاب کہف کے ساتھ جوڑ دیا ہے، کہ انہی دجال سے بچنے کی جو اسٹریٹجی تھی ہو سکتی ہے وہ وہی ہو سکتی ہے جو اصحاب کہف کی تھی۔ حالانکہ سورہ کہف میں جو مختلف واقعات بیان ہوئے ہیں ان میں سے ایک واقعہ ہے جسے اصحاب کہف کا واقعہ کہیں، وہاں اور بھی واقعات بیان ہوئے ہیں، جن میں سے ایک واقعہ یہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیش آیا۔ تو ان میں سے کوئی بھی رنگ ہو سکتا ہے دجال کا۔ ایک رنگ وہ ہے جس سے اصحاب کہف کو سابقہ پیش آیا، اور ایک رنگ یہ ہے کہ جس کا جو خاص طور پہ بالکل درمیان میں ذکر ہے، اور یہ دونوں طرف نیک شخصیات ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی، وہ تو آپ کو معلوم ہے، نبی ہیں، رسول ہیں، اور جن سے ملاقات کرائی گئی ہے وہ اللہ کے بندوں میں سے ایک بندہ ہیں، اور لیکن اسی کے اندر کچھ ہے۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جس دجال نے اب آنا ہے وہ دقیانوس کی صورت میں نہیں آئے گا کہ اصحاب کہف بن کر اس سے، وہ پھر دجال کیا؟ دقیانوس ہے تو پھر دجال کہاں ہے؟ وہ آپ کو ٹرمپ سے کیا دجل ہے؟ وہ تو صاف معلوم ہے کہ کیا چیز ہے۔ مودی سے کسی کو کیا دجل ہوگا؟ دجل و فریب تو وہاں سے ہوگا نا، دھوکہ کہاں سے کھائیں گے آپ کہ جسے نیک سمجھ رہے ہوں وہ اندر سے نیک نہ ہو، اس کی چمڑی سفید ہو اندر سے کالا ہو، دکھتا بڑا اٹریکٹیو ہو اندر صفاق ظالم دل رکھتا ہو۔ دجل تو یہ ہوتا ہے نا کہ ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور، دجل تو یہ ہے۔ فریب ہے، ایک بہروپ ہے جو کسی نے بھرا ہوا ہو، تو دجل تو اس شے کو کہتے ہیں۔ تو دجال تو وہ شخص ہے کہ جس کا فیس کچھ اور ہوگا، حقیقت کچھ اور ہوگی، اور فیس اس کا بڑا منموہن ہوگا، فیس اس کا بہت اچھا ہوگا، فیس اس کا دلاویز ہوگا، فیس اس کا اٹریکٹیو ہوگا، نیکی والا ہوگا، مسیحا بن کے آئے گا۔ بھائی بظاہر وہ ظلم کے خلاف آئے گا، اور اندر سے وہ خود بہت بڑا ایک نیا ظلم توحید کی سطح پر، ان الشرک لظلم عظیم، خود رب بن کر آ رہا ہوگا، ایک نئی طرح کا ظلم لے کے آ رہا ہوگا۔ بہرحال اس میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ وہ جو جس دجال نے آنا ہے، اور میرا خدشہ یا خطرہ یہ ہے کہ وہ لباس خضر میں آئے گا، تو تھوڑا سا خضر کے بارے میں جانکاری حاصل کر لیتے ہیں کہ وہ ان کی حقیقت کیا ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی ملاقات ہوئی، وہ جب وہاں پہ پہنچے، اس پر اللہ تعالیٰ کا تبصرہ یہ ہے
فوجدا عبدا من عبادنا، ان دونوں نے، حضرت موسیٰ اور ان کے ساتھی جو تھے، یوشع ابن نون تھے یا جو بھی ان کے ساتھ تھے، ان دونوں نے پایا عبدن من عبادنا، ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو، آتیناہ رحمتم من عندنا، یہ جو بندہ تھا اس کو ہم نے اپنے پاس سے خصوصی رحمت بھی دے رکھی تھی، اس پر بڑا رحم کیا ہوا تھا ہم نے، وعلمناہ من لدنا علما، اور اس کو ہم نے اپنے پاس سے خصوصی علم بھی دیا ہوا تھا، تکوینی امور کی انجام دہی کا علم۔ یہ اسباب کی سطح کی بات نہیں ہے، یہ تشریعی دنیا کی بات نہیں ہے، یہ ہمارے عالم واقعہ کی بات نہیں ہے، یہ اس کے پیچھے جو تکوینی چیز ہو رہی ہوتی ہے۔ یعنی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ بلب روشن ہوا ہے تو ہم نے بٹن دبایا، کاز اینڈ افیکٹ۔ تو یہ دنیا کی سطح پہ تو جو کچھ بھی ہو رہا ہوتا ہے نا، ہر شے کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے، کوئی علت ہوتی ہے جس سے وہ وقوع پذیر ہو رہا ہوتا ہے، یہ اسباب کی سطح ہے۔ اس کے نیچے ایک لیول اور بھی ہے جو ہمیں نظر نہیں آ رہا ہوتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بندہ کینسر سے مر گیا، آپریشن سے مر گیا، ایکسیڈنٹ سے مر گیا، چھت سے گرا مر گیا، ہمیں یہ نظر آ رہا ہوتا ہے یہی سبب ہے کسی کے مرنے کا، لیکن وہ پیچھے جو کہانی چل رہی ہوتی ہے وہ کوئی اس کو کوئی دھکا دے رہا ہوتا ہے، کسی نے اس کے کسی سیل کے اندر کوئی خرابی پیدا کی ہوتی ہے تو اسے وہ بیماری لگی ہوتی ہے، وہ ہمیں نہیں دکھ رہا ہوتا ہے، وہ اس پروسیس کو سٹارٹ کرنے والی شخصیت ہمیں نظر نہیں آ رہی ہوتی، وہ تکوینی سطح ہے، وہ کوئی فرشتہ ہے، کوئی بندہ ہے اللہ کی طرف سے مامور ہے کہ جو ہمارے لیے ایکسیڈنٹ ہوا اس کی نظر میں اس نے پورا پلان کر کے وہ سارا واقعہ جو ہے وہاں پہ کیا ہے۔ تو یہ ہے وہ شخصیت، یہ علم لدنی ہے جسے لوگوں نے بنا لیا ہے، یہ اصل میں یہ چیز ہے کہ اس کے پاس وہ خاص علم ہے، تکوین کا علم ہے، اللہ کی طرف سے امور تکوینیہ پر فائز ہے۔ قال لہ موسیٰ، اب موسیٰ علیہ السلام، جیسے کہ دیکھیے جو بھی رسول ہیں ان کو اللہ تعالیٰ اپنی یہ جو بھی خفیہ حکومت ہے نا جو نظر نہیں آتی اس کو دکھاتا ہے تاکہ انہیں پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم کیسے نافذ ہو رہا ہے۔ حضرت ابراہیم کو بھی دکھائے، کذالک نری ابراہیم ملکوت السماوات والارض، اسی طرح ہم دکھائے ابراہیم کو آسمانوں اور زمین کی جو ملک جو بادشاہی ہے اللہ کی، وہ مجھے اور آپ کو نظر نہیں آئی لیکن ابراہیم علیہ السلام کو دکھائی گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی گئی۔ تو انبیاء کو یہ خاص طور پر دکھایا جاتا ہے کہ اللہ کا تدبیر امر کیسی ہوتی ہے، حکم کیسے نافذ ہوتا ہے۔ تو حضرت موسیٰ کو بھی وہ سارا جو ہے وہ جو چین آف کمانڈ ہے اس کی ایک کڑی سے ملاقات کروائی گئی، وہ جو جتنی بھی ہو رہی ہے نا بادشاہی اللہ کی نافذ ہو رہی ہے اس میں ایک سطح کا کوئی بھی لیول تھا، کیڈر تھا، وہ ڈی سی کا لیول تھا یا گورنر کا لیول تھا، کوئی لیول تھا جس لیول کے ایک بندے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات کرائی گئی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا، قال لہ موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا، هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا، میں تمہاری پیروی کر سکتا ہوں کہ آپ مجھے سکھا دو وہ شے کہ جو آپ کو ہدایت میں سے سکھائی گئی ہے۔ قال انک لن تستطیع معی صبرا، اس نے پہلی ہی بات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہی، آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے، آپ استطاعت ہی نہیں رکھتے کہ میرے ساتھ صبر کر سکتے۔ اصل میں دیکھیں ڈیوٹیز مختلف ہیں نا، اب جن انسان کے ساتھ صبر نہیں کر سکتا، مجھے اور آپ کو کسی جن کے ساتھ بھیج دیا جائے تو ہم اس کے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے۔ تو ہم فرشتہ بہت اچھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، لیکن ہمیں کسی فرشتے کے ساتھ پکا رکھ دیں تو ہم تو کہیں گے یار کوئی شیطانی مل جائے تو اچھا ہے، کم از کم کوئی تھوڑا بہت لائٹ موڈ، وہ تو بڑا سیریس آدمی ہے، نہ وہ اس میں کوئی ہنسی کھیل ہے نہ کچھ ہے۔ تو اپنا اپنا مزاج ہے، اپنے اپنے معاملات ہیں، انسان عادی ہے عالم اسباب کا۔ تو یہ جب سارے پوشیدہ حقائق اس کے اوپر عیاں ہو جائیں تو وہ پھر یعنی اس وقت جو اس کا ظرف ہے، ظرف ذہنی، وہ اس میں سما نہیں سکتی وہ بات، وہ اس کی بس سے باہر ہو جائے گا۔ وہ کہتے ہیں نا کسی نے جا کے حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہا جی کہ مجھے ذرا آپ یہ مختلف پرندوں کی اور یہ جو حیوانات ہیں ان کی بولی سکھا دیں۔ انہوں نے کہا یہ علم تمہیں فائدہ نہیں دے گا، اس کا تمہیں بڑا نقصان ہوگا۔ تو بہرحال وہ تو ایک لمبا واقعہ میں سنا نہیں سکتا، لیکن یہ میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ سارے علوم جو ہیں، علم بڑی اچھی شے ہے لیکن سارے علوم انسان کو فائدہ نہیں دیتے، بہت ساری چیزیں وہ ہیں جو ہمارے لیے کاؤنٹر پروڈکٹیو ہیں، نقصان دہ ہوں گی۔ تو اس بنیاد پہ انہوں نے کہا کہ جناب آپ میرے ساتھ زیادہ عرصہ صبر نہیں کر سکتے، میرے بڑے الٹے سیدھے کام ہیں اور وہ میری جاب ہی یہی ہے، لیکن یہ آپ کے بس کی بات نہیں ہے۔ اچھا ویسے یہ جتنے بھی خفیہ والے ہوتے ہیں نا، ان کو اپنے بارے میں زوم یہی ہوتا ہے، یہ ایک خضری کا مسئلہ نہیں ہے، سارے خفیہ والوں کا یہی معاملہ ہوتا ہے، اسپیشل برانچ والے ہوں یا کوئی اور ہوں، وہ یہی سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ جو کچھ ہم کر سکتے ہیں نا، یہ کسی دوسرے کی بس نہیں ہے، اس کا ظرف ہی نہیں ہے کہ یہ اس کا تحمل کر سکے۔
اب ظاہر ہے جناب وہ کہیں ریل ٹکرا دی، کہیں پتہ نہیں کیا، کہیں فسادات کرا دیے، اس کے پیچھے ان کی کیا کیا پلاننگیں ہوتی ہیں، کہیں 9/11 کرا دیا. یہ عام آدمی کے بس کی بات تو نہیں ہے نا، یہ تو خضر ہی کر سکتے ہیں. تو اب یہ ہے وہ دجل، آپ سمجھئے نا. یہ جو اللہ کی طرف سے مامور ہے اس کام پر، وہ یہ کرے تو وہ تو اللہ نے اسے آرڈر کیا نا. میں اور آپ اٹھ کے ایسا کوئی کام کر دیں کہ اس کا الٹیمیٹلی جا کے یہ فائدہ ہوگا، یہ ہمارا اختیار نہیں ہے. یہ ایک فریب میں ہم مبتلا ہو گئے ہیں. تو یہ ہمارے یعنی اب آپ کو لگا نا، پتہ لگا کہاں سے نکلے گا دجال، جہاں پہ یہ سوچیں پہلے سے پائی جاتی ہیں. تبھی وہ ایک دفعہ کعبے کی چھت پر چڑھ کے اللہ اکبر کہہ کے پھر آئین کو پاؤں تلے روند کے پھر بھی کہتے ہیں ہمیں بڑا اضطراب ہے جناب، آپ نے اس کو کیوں پھانسی دے دی. کیونکہ ہم تو اس کام پر مامور ہیں جس کو چاہیں رگڑیں. یہ خضر صاحب جو ہے نا، یہ کام، وہ خضری کام سارے یہ ان کے ذمہ، تو یہ سارے خفیہ والوں کا یہی ہے. وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَىٰ مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا، اور تم صبر کیسے کر سکتے ہو جس شے کے بارے میں تمہیں خبر ہی نہیں ہے. یعنی تمہارے ان حواس کی گرفت میں آ ہی نہیں سکتی، جو میرے کام ہے وہ تم صبر کر ہی نہیں سکتے ان کے اوپر. قَالَ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والا پاؤ گے. وَلَا عَاصِي لَكَ أَمْرًا، میں آپ کو ڈس اوبے نہیں کروں گا، میں آپ کے حکم کی نافرمانی نہیں کروں گا. فَانْطَلَقَ، اچھا جی معاہدہ ہو گیا، چل پڑے، ساتھ چلے. حَتَّىٰ إِذَا رَكِبَا فِي السَّفِينَةِ، یہاں تک کہ دونوں ایک کشتی پہ سوار ہوئے. فَخَرَقَهَا، اس نے توڑ دی. وہ اس نے کشتی جو ہے اس کو جو ہے وہ مطلب کوئی تختہ شخصہ توڑ، کوئی ڈنڈ ڈال دیا، کوئی اس کا نقصان کر دیا. قَالَ خَرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا، موسیٰ علیہ السلام وہ کہا تو نے یہ کشتی پھاڑ دی تاکہ تو جو اس پہ اوپر بیٹھے ہوئے مسافر ہیں سب کو غرق کرے گا. تو لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا إِمْرًا، تو نے تو بڑا عجیب کام کیا ہے، بڑے غلط کام کیا جو تو نے کیا ہے. اب دیکھیں اس میں سبق کیا ہے، کرتا سب کچھ اللہ ہی ہے. یہ جو کچھ فرعون بھی کر رہا تھا نا، وہ بھی اللہ کی مرضی سے باہر نہیں ہے، اللہ کی منشا سے باہر نہیں ہے. پتہ بھی اللہ کے اذن کے بغیر جنبش نہیں کرتا. جو کچھ بھی دنیا میں جو مودی کر رہا ہے، جو بش کر رہا ہے، ٹرمپ کر رہا ہے، وہ سب کے سب اللہ ہی کے اذن سے ہو رہا ہے. میرا کام کیا ہے؟ موسیٰ کا کام جو تھا، جس نے غلط کیا اسے کہو تو نے غلط کیا. اپنی اپنی ڈیوٹی ہے نا. خضر کی ڈیوٹی وہ ہے جو کشتی پھاڑو، جو کرو، بندہ مارو. موسیٰ کی ڈیوٹی یہ ہے کہ جو غلط کام ہے اسے غلط کہو. وہ اسی لیے ہمارے ایک مولوی صاحب اللہ تعالیٰ سے بڑے خفا ہو گئے. انہوں نے کہا کہ یہ حسین کو تو نے مارا ہے، خامخواہ یزید کے متھے لگا رہے سارے. وہ کہ گور شاہی ہے کہ کیا بلا ہے، جو وہ ایک کوئی فوت ہو گیا کہ زندہ ہے پتہ نہیں، اس نے تو اس پہ بڑا جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے ساتھ گلے شکوے کیے. گلے شکوے بڑی غصے والے گلے شکوے، وہ علامہ اقبال والا جواب شکوہ نہیں، مطلب وہ واقعی والے شکوے کیے ہیں. تو بہرحال جو سمجھ جائے اس لیول پہ جا کے پھر وہ اللہ پہ غصہ ہو رہا ہوتا ہے. تو اصل مسئلہ کیا ہے؟ دنیا امتحان کے لیے بنائی ہے. یہ ساری پلاننگ اللہ کی ہے. جو کچھ بھی ہو رہا ہے کوئی بھی اللہ کے قدرت سے باہر نہیں ہے. تو ہمیں اللہ نے شریعت کا پابند کیا ہے، جو غلط کرے گا ہم اسے غلط کہیں. اس میں ہماری نجات ہے. اس میں ہم اپنے امتحان میں جو ڈیوٹی ہمیں تفویض کی گئی تھی اس میں ہم پورے اتریں گے. وہ بڑا پیارا ویسے منظر ہے جو اس نے نا دنیا کو ایک سٹیج سے تعبیر کیا. وہ جو رائٹر ہے انگلش، کیا نا، شیکسپیئر ہے، اس نے جو ہے نا بڑا یہ صحیح ہے. بس جب سٹیج ہے، ڈرامہ ہے، تو اس ڈرامے میں اپنا اپنا رول ہے. چوکیدار کا اپنا ہے، چپراسی کا اپنا ہے، بادشاہ کا اپنا ہے. اور جس نے اپنا رول اچھا پلے کیا وہ اچھا، اس نے اچھا پرفارم کر لیا، وہ ایوارڈ ملے گا اسے. جس نے اپنا رول اچھا پلے نہیں کیا تو وہ نقصان میں جائے گا. بادشاہ ہو سکتا ہے اسے ایوارڈ نہ ملے، چپراسی کو مل جائے، کیونکہ اس نے اپنا رول صحیح پلے کیا. تو میرا رول اور جو ہے نا خضر کا رول، اس کا فرق ہمیں معلوم ہونا چاہیے. یہ چیزیں کلیئر ہونی چاہیے. مجھے کیا ڈیوٹی دی گئی ہے جو میں نے پرفارم کرنی ہے، اور کیا ڈیوٹی خضر کی ہے جو اس نے پرفارم کرنی ہے. تو کوے کو ہنس کے چال چلنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. وہ اپنی چال چلے جو اس کو جس پہ اپوائنٹ کیا گیا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام، وہ تو غیرت جو ہوتی ہے رسول کی، انہوں نے کہا یہ کیا کیا تو نے، تو یہ جو ہے وہ بندے مارنا چاہتا ہے. قَالَ أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا، تو اس نے کہا کہ میں نے کہہ نہیں دیا تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے. قَالَ لَا تُؤَاخِذْنِي بِمَا نَسِيتُ، موسیٰ علیہ السلام نے کوئی زیادہ معذرت شاذت نہیں پیش کی. انہوں نے کہا مجھ سے مواخذہ نہ کرو اس بات پر جو میں بھول گیا ہوں. بھول گیا، نسیان ہو گیا، مجھے یاد ہی نہیں رہے.
ولا ترہقنی من امری یسرا، اور میرے معاملے میں زیادہ سختی نہ کرنا، یعنی بالکل سیدھی سیدھی بات ہے، ہاتھ ہولا رکھو، میری اپنی دنیا ہے، تمہاری اپنی دنیا ہے، تو اپنے معیار پر مجھے نہ پرکھو، میرے معاملے میں ذرا اتنی سختی کا معاملہ نہ کرنا۔ فانطلقا، پھر چل پڑے، حتیٰ اذا لقیا غلامن، یہاں تک کہ جب ان دونوں نے ملاقات کی ایک لڑکے سے، فقتلہ، اس نے اس کو قتل کر دیا۔ قالا قتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس، موسیٰ علیہ السلام نے پھر کہا تو نے ایک جان مار دی بغیر کسی بدلے کے، بغیر کسی وجہ کے، بے سبب، یعنی وہ قاتل نہیں ہے، وہ یعنی بالکل بے گناہ تم نے اس کو قتل کر دیا۔ لقد جئت شیئا نکرا، تم نے بڑا منکر کام کیا ہے، بڑے گناہ کا کام کیا ہے، جس سے طبیعت انکار کرتی ہے، تم نے ایسا کام کیا ہے۔ قالا الم اقل لک، اب اس نے براہ راست موسیٰ علیہ السلام سے کہا، پہلے تو کہا تھا نا الم اقل، میں نے کہہ نہیں دیا تھا، اب اس نے میں نے تم سے نہیں کہا تھا، انک لن تستطیع معی صبرا، کہ تو ہرگز میرے ساتھ صبر نہیں کر سکے گا۔ قال ان سألتک عن شیء بعدہا، حضرت موسیٰ نے کہا اب اگر میں تجھ سے کسی چیز کا سوال کروں نا، فلا تصاحبنی، تو مجھے اپنی کمپنی نہ دینا، قد بلغت من لدنی عذرا، میری طرف سے عذر جو ہے وہ پورا ہو چکا ہے، اب مجھے معذرت کی کوئی وہ جو ہے نا مزید عذر پیش نہیں کیا جا سکتا۔ فانطلقا، پھر چل پڑے، حتیٰ اذا اتیا، یہاں تک کہ وہ پہنچے اہل قریہ، ایک بستی والوں کے پاس، استطعما اہلہا، وہاں کے رہنے والوں سے انہوں نے کھانا مانگا، بھوکے تھے، کھانا مانگا، خضر نہیں مانگا ہوگا یا جس نے بھی مانگا، ان یضیفوہما، چاہا ان سے کہ وہ ان کی ضیافت کریں، انہیں کھانا کھلائیں، فوجدا فیہا جدارا فابوا ان یضیفوہما، تو ان بستی والوں نے انکار کر دیا کہ ان کی ضیافت کریں، مطلب ان کو کھانا کھلانے سے وہ مکر گئے، انہوں نے کہا جاؤ اپنا رستہ لو۔ فوجدا فیہا جدارا، تو دونوں نے پائی وہاں پہ ایک دیوار، یرید ان ینقض، جو گرا چاہتی تھی، فاقامہ، اس نے سیدھی کر دی بغیر اجرت لیے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ نیکی بھی بے مقصد نیکی معلوم ہوئی کہ بھئی یہ کیا نیکی کی ہے آپ نے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا قال لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، اگر تو چاہتا تو اس پہ اجرت لے سکتے تھے، مزدورین خبیثوں نے ہمیں کھانا نہیں کھلایا، تو نے مفت میں ان کی دیوار سیدھی کر دی، اس کے بدلے میں ہم ان سے پیسے لے سکتے تھے۔ قال ھذا فراق بینی و بینک، اس نے کہا بس میرے اور آپ کے درمیان یہ فراق ہے، اب جدائی ہے، اپنا اپنا رستہ ہے، آپ اپنے رستے پہ چلو، میں اپنے رستے پہ چلوں۔ اس کے بعد اس نے بتا دیا یہ سارا کچھ میں نے کیوں کیا۔ میرا اس وقت کا موضوع یہ نہیں ہے، میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ فرشتے ہم سے بہت زیادہ نیک لوگ ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرشتوں کو فالو کرنے کا نہیں کہا کہ ان سے زیادہ نیک بن جانا۔ یہ حضرت خضر بھی بہت نیک آدمی ہوں گے، موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ پاک باز شاید ہوئے ہوں، لیکن یہ کہ موسیٰ علیہ السلام کو یہ نہیں کہا گیا کہ آپ نے ان کو فالو کرنا ہے، اسی لیے ھذا فراق بینی و بینک، وہاں سے جدائی ہو گئی۔ بس وہ ایک کام ہے، معلوم ہونا چاہیے، ایک پہلو ہے، کسی اور لوگوں کے کرنے کا کام ہے، ہمارے کرنے کا کام نہیں ہے، لیکن وہ پتہ ہونا چاہیے یہ بھی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ یوں بھی اپنے کام کر رہا ہوتا ہے، اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، ہمیں اس کام کے لیے نہیں بھرتی کیا گیا، ہمیں فائر فائٹنگ کے لیے رکھا گیا ہے، پانی ڈھونے کے لیے نہیں رکھا گیا ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ نے گیس سپلائی کے لیے نہیں رکھا ہے، ہمیں آگ بجھانے کے لیے رکھا ہے، جو جس کا کام اس کو ساجے، ہمیں جس کام کے لیے رکھا ہے ہم نے وہ کام کرنا ہے، تو وہ کام ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ اور وہ جو دوسرا کام ہے وہ کتبوں والا، غوثوں والا، وہ سارا جو بھی ہوتا ہے نا، وہ آپ سنتے رہتے ہوتے ہیں، وہ خضروں کا کام ہے، وہ کریں، ہمارا وہ کام نہیں ہے بھائی، اس کی تمنا کرنا، اس کے پیچھے پڑنا، یہ ایک بالکل غلط تصور ہے، یہ صحیح تصور ہی نہیں ہے، یہ اپنی ڈیوٹی سے فرار ہے، اپنے مقام کو نہ پہچاننا ہے۔ تو بہرحال اس کے حوالے سے تو میں نے اتنی بات آپ کے سامنے رکھنی تھی تاکہ ایک کردار ہے جو آپ کے سمجھ میں آ جائے، اور مستقبل میں آپ دیکھیے گا کہ جب وہ دجال آئے گا تو وہ یہ کریکٹر وہ ہے کہ جس میں اس کی ساری باتیں فٹ ہو جائیں گی، کیونکہ وہ امور تکوینیہ سر انجام دے رہا ہوگا۔ اب جو میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں، میں نے پچھلی دفعہ آپ سے کہا تھا کہ تو انہی موضوعات سے ملتی جلتی احادیث ہیں، اور یہ مجھے خوش قسمتی سے ایک ہی جگہ پہ اکٹھی مل گئی تھی، ویسے تو یہ اس سے زیادہ ہیں، بعد میں نے جب دیکھا تھا ان ابواب میں بہت زیادہ ہیں، لیکن یہ کہ اس موضوع کی تقریباً جتنی بھی ضروری احادیث تھیں وہ ایک کتاب میں جمع کر دی گئی تھی۔ یہ کتاب پہلی دفعہ مجھے جب میں قرآن کالج میں تھا کوئی 1988-89 میں، تو اس وقت پڑھنے کا موقع ملا تھا، اور دوسری دفعہ یہ میں نے پڑھی تھی 2002-03 کے آس پاس۔ اور مزے کی بات یہ کتاب پڑھنا بہت مشکل کام ہے، اس کی زبان، اس کا انداز، جو مصنف ہیں اس کے
وہ بہت ہی تیکھا انداز اور بہت ہی ایسا تنقیدی انداز ہے کہ آپ 4 صفحے پڑھ کے تو طبیعت بند ہو جاتی ہے. یعنی اپنے مخالف کے خلاف بہت ہی جسے کہتے ہیں نا انک لن تستطیع معی صبرا، وہ کیفیت ہے اس کتاب. اور کتاب لکھی ہے ایک بریلوی نے، اور لکھی ہے بنیادی طور پر تبلیغی جماعت کے خلاف، اور تبلیغی جماعت کو بریکٹ کیا ہے یہ جو سعودی عرب اور یہ جو وہ جسے نجدی تحریک کہتے ہیں وہ سارا ان کا وہ بیک گراؤنڈ اگر آپ کے ذہن میں ہو تو بہرحال میں نے بہت ہی دانت پیستے ہوئے ساری کتاب پڑھ لی تھی. تو اس کے آخر میں یہ ایک چیپٹر ہے جس میں وہ احادیث ہیں وہ ساری مجھے مل گئیں. تو اس نے تو اپنے معنی نکالے ہوئے تھے، لیکن یہ کہ اس جو مضمون ہمارے پیش نظر ہے اس کے اعتبار سے احادیث تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نا. اب قرآن کے کوئی غلط معنی کر لے تو ہم آیت کو تو نہیں چھوڑ سکتے. اسی طرح حدیث کا کوئی کسی جگہ پہ غلط انطباق کر دے تو وہ حدیث تو غلط نہیں ہو جائے گی، وہ تو اپنی جگہ پہ ایک مضمون لے کے آئی ہوئی ہے، اس مضمون کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے. اب آئیں سر جی، پہلی حدیث یہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے امام بخاری نے یہ حدیث نقل کی ہے کہ ایک دن حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے شام اور یمن کے لیے دعا فرمائی جس کے الفاظ یہ ہیں. اب یہ وہ مشہور آپ کو معلوم ہے نا، وہ یمن کے لیے دعا کی، وہاں پہ کوئی نجدی بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا جی ہمارا نجد، حضور نے منہ موڑ لیا. پھر دوسری دفعہ کہا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے جو ہے نا وہ چہرہ انور پھیر لیا. پھر تیسری دفعہ حضور نے کہا یمن اور اس شام کی برکت ہو. تو اس نے جب پھر کہا ہمارا نجد، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نجد سے تو شیطان کا سینگ نکلے گا. یعنی نجد فتنوں کی جگہ ہے. اور نجد کے بارے میں یہ تو اب حدیث ایسے سب مانتے ہیں، سعودی بھی مانتے ہیں، عراقی بھی مانتے ہیں، سب مانتے ہیں اس کو، اور بریلوی بھی مانتے ہیں، وابی بھی مانتے ہیں، دیوبندی، ظاہر ہے بخاری شریف کی حدیث ہے. تو پھر آگے ان کی نظر میں یہ جو جنہوں نے یہ کتاب مرتب کی ہے، ان کی نظر میں نجد وہ ہے جو ریاض اور یہ جو سارے علاقہ ہے یہ نجد ہے. اور آپ اگر کسی سعودی عالم سے پوچھیں، کسی اہل حدیث عالم سے پوچھیں تو نجد عراق میں واقع ہوگا. تو اصل میں نجد تو ابری ہوئی جگہ کو کہتے ہیں. جیسے قرآن مجید میں بھی آیا نجدین، تو نجدین ابری ہوئی جو مطلب تھوڑا ابار. تو یہ جو پورا علاقہ ہے نا سعودی عرب کا، جو بھی ریاض وغیرہ بھی اس میں شامل ہے اور عراق تک چلا جاتا ہے، یہ سارا علاقہ نجد کا علاقہ ہے. نہ صرف اسے سعودی عرب کے ساتھ خاص کرنا چاہیے، نہ اسے عراق کے ساتھ خاص کرنا چاہیے. یہ پورے کا پورا علاقہ وہ ہے جو نجد کا علاقہ ہے. اور اس کے بارے میں یہ جان لیجئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی یہاں مسائل رہے ہیں. اور وہ شخص کے جس نے حضور سے فرمایا تھا نا اے دل یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم عدل کرو، تو اس شخص کے بارے میں بھی یہ کہا جاتا ہے کہ وہ نجد ہی کا رہنے والا تھا. اور نبی اس میں بہت ساری احادیث وہ ہیں کہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی تھی. چونکہ اس کے بارے میں کہا گیا اسے قتل نہ کر دوں، ایک صحابی نے کہا میں اسے قتل نہ کر دوں. حضور نے فرمایا کہ نہیں، اس کی پشت سے، اس کی نسل سے قیامت تک ایسے لوگ پیدا ہوتے رہیں گے جو اس جیسا رویہ رکھیں گے. یعنی اچھا یہ اب آپ سمجھ لیجئے کہ جو لوگ کہتے ہیں نا گستاخ، اس کے پیچھے فلسفی کیا ہے. یعنی ایک ایسا بے ادب شخص جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عدل کرنے کا تقاضا کر دیا، مطالبہ کر دیا. تو ایسے لوگ ہر دور میں پیدا ہوتے رہیں گے. اچھا یہ وہ حدیثیں ہیں اصل میں ساری کی ساری جن کو لے کر ہمارے طاہر القادری صاحب نے ایک پوری کتاب مرتب کر دی ہے. ابھی وہ خوارج والی، یہ جو انہوں نے نیا ایک نصاب بھی بنایا نا، وہ کینیڈا میں بیٹھ کے جو کتابیں لکھی ہیں، تو ان حدیثوں پر انہوں نے ایک پورا تھیسس وہ کاؤنٹر نریٹو والا بلڈ کر دیا. انہوں نے ساری جہادی تحریکوں کو، اقامت دین کی تحریکوں کو، سب کو خوارج بنا کے ان حدیثوں کے ساتھ فٹ کر دیا. ظاہر ان صاحب نے، جن کی میں کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں، انہوں نے تبلیغی جماعت تک پہنچائی تھی بات، تو انہوں نے پھر اس سے آگے بڑھا کر تو تمام سارے سمجھ لیجئے کہ جتنی بھی جہادی کوششیں ہو رہی ہیں ان سب کو اسی اے دل یا محمد والے کے ذیل میں رکھ کر سب کو خوارج بنا کے پیش کر دیا ہے. ان کی ذرا میں آپ کو تشریح سنا دوں، اس سے یہ آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ پڑھنا کتنا مشکل ہے. کہ کہتے ہیں عام طور پر قرن الشیطان کا ترجمہ شیطان کی سینگ کیا جاتا ہے، لیکن دیوبند کے مصباح اللغات میں اس کا ترجمہ شیطان کی رائے کا پابند بھی کیا گیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اس کا ایک ترجمہ یہ کیا، شیطان کا سینگ نہ بھی ہو، جو شیطان کی رائے کا پابند ہے، اس کی رائے پہ چلنے والا ہے، تو وہ بھی گویا قرن الشیطان ہی ہے.
بہرحال اس حدیث سے معلوم ہوا کہ نجد خیر و برکت کی جگہ نہیں بلکہ فتنہ اور شر کی جگہ ہیں، کیونکہ رحمت للعالمین کی دعائے خیر معلوم ہو جانے کے معنی یہ ہیں کہ ہمیشہ کے لیے اس خطے پر شقاوت اور بدبختی کی مہر لگ گئی، اب وہاں سے کسی خیر کی توقع رکھنا تقدیر الہی سے جنگ کرنا ہے۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ وہاں کی خاک سے کوئی ایسا شخص ضرور اٹھے گا جو شیطان کی رائے کا پابند ہوگا، یا جس طرح سورج کی پھیل جانے والی پہلی کرن کو کرن الشمس کہتے ہیں، اسی طرح شیطان کا فتنہ بھی وہاں سے سارے جہان میں پھیل جائے گا۔ اشارہ محسوس یہ ہے کہ نجد و حجاز کا اٹلس سامنے رکھیے تو آپ کو واضح طور پر نظر آئے گا کہ نجد کا علاقہ مدینہ منورہ کے بالکل مشرقی سمت میں واقع ہے۔ مدینہ سے سرکار مدینہ نے جن الفاظ میں اس سمت کی طرف اشارے کیے ہیں وہ ایک وفادار مومن کو چونکا دینے کے لیے کافی ہیں۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ نگاہ رسالت پناہ میں نجد کا فتنہ امت کے لیے کس درجے ہولناک اور ایمان شکن تھا۔ بہرحال یہ ساری انہوں نے جو بھی اپنی ایک وہ اس پر تشریحات کی ہیں، اس میں ایک دوسری حدیث میں بھی یہی جو مضمون آیا ہوا ہے، اور اسی میں ایک انہوں نے حدیث جو ہے نقل کی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے، یہ مسلم شریف میں آئی ہوئی ہے، کہ بیان کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرق کی طرف رخ کر کے فرمایا کہ فتنہ یہاں سے اٹھے گا، فتنہ یہاں سے اٹھے گا، فتنہ یہاں سے اٹھے گا، جہاں سے شیطان کی سینگ نکلے گی، یعنی وہی اسی علاقے کی طرف۔ اور پھر انہی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مسلم شریف میں ایک اور روایت نقل کی گئی ہے کہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حرم سے باہر تشریف لائے اور مشرق کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ کفر کا مرکز یہاں ہے جہاں سے شیطان کی سینگ نکلے گی۔ اب اصل میں نے جس کے لیے یہ انتخاب کیا تھا اب وہ حدیث ہے، اور یہ حدیث اس کا مضمون بڑا عجیب ہے، یہ ذرا اس کو سمجھ لیجئے۔ فرمایا کہ کچھ لوگ مشرق کی سمت سے ظاہر ہوں گے جو قرآن پڑھیں گے، لیکن قرآن ان کے حلق کے نیچے نہیں اترے گا۔ وہ لوگ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر شکار سے نکل جاتے ہیں، پھر وہ دین میں پلٹ کر نہیں آئیں گے یہاں تک کہ تیر اپنے کمان کی طرف لوٹ آئے، ان کی خاص علامت سر منڈانا ہوگی۔ اچھا، یہ جو بات یہاں مثال دی گئی ہے، یعنی تیر جب نکل جاتا ہے تو واپس تو نہیں آتا ہے، یعنی یہ وہ مثال ہے جیسے اسے کہتے ہیں تعلیق بالمحال، یعنی اس چیز کے ساتھ کسی شے کو جوڑ دینا جو ہو ہی نہیں سکتی۔ ہمارے محاورے میں کہتے ہیں نہ نو من تیل ہوگا نہ رادہ ناچے گی۔ اور قرآن مجید نے ایک محاورہ بیان کیا ہے کہ وہ جنت میں نہیں جا سکتے حتیٰ یلج الجمل فی سم الخیاط، جب تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے سے نہ گزر جائے، یعنی نہ کبھی سوئی کے ناکے سے اونٹ گزر سکتا ہے نہ وہ کبھی جنت میں جا سکتے ہیں۔ اور اس حدیث میں کہا گیا کہ وہ تیر کمان سے جو نکل گیا ہو، جیسے وہ واپس کمان میں نہیں آ سکتا، اسی طرح یہ لوگ واپس دین کی طرف نہیں آ سکتے حالانکہ قرآن پڑھتے ہوں گے۔ اچھا جی، یہ بھی ایک اور روایت میں اس سے ملتے جلتے الفاظ ہیں، کچھ لوگ مشرق کی سمت سے ظاہر ہوں گے جو قرآن پڑھیں گے، لیکن قرآن ان کے حلق کے نیچے نہیں اترے گا۔ جب ان کا ایک گروہ ختم ہو جائے گا تو وہیں سے دوسرا گروہ جنم لے گا، یہاں تک کہ ان کا آخری دستہ دجال کے ساتھ اٹھے گا۔ یہ دنیا داروں کی بات نہیں ہے، یہ قرآن پڑھنے والوں کی بات ہے، یعنی ان کا خاص وصف یہ ہوگا کہ قرآن پڑھنے والے ہوں گے، لیکن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ اور جب دجال آئے گا تو یہ لوگ سارے پھر ان کا آخری دستہ وہ ہوگا جو دجال کے ساتھ نکلے گا۔ اچھا، یہ مشکات شریف میں حضرت ابو سعید خضری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے اور حضور مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے کہ ذوالخویسرہ نام کا ایک شخص جو قبیلہ بنی تمیم کا رہنے والا تھا آیا اور کہا، اے اللہ کے رسول انصاف کرو۔ حضور نے فرمایا، افسوس تیری جسارت پر، میں ہی انصاف نہیں کروں گا تو کون انصاف کرے گا؟ اگر میں انصاف نہیں کرتا تو تو خائب و خاسر ہو چکا ہوتا۔ حضرت عمر سے جب نہیں رہا گیا تو انہوں نے عرض کیا کہ حضور مجھے اجازت دیجئے کہ میں اس کی گردن مار دوں۔
हुजूर ने फरमाया इसे छोड़ दो, ये अकेला नहीं है, इसके बहुत से साथी हैं जिनकी नमाजों और जिनके रोज़ों को देखकर तुम अपनी नमाजों और रोज़ों को हकीर समझोगे। असल में मैंने इस हिस्से के लिए आपको सुनाया है, इसे दोबारा मैं पढ़ना चाहता हूँ। इसके बहुत से साथी हैं जिनकी नमाजों और जिनके रोज़ों को देखकर तुम अपनी नमाजों और रोज़ों को हकीर समझोगे। यानी बहुत से लोगों के अमाल ऐसे होंगे कि उनके अमाल को देखकर अपने अमाल इंसान को कम मालूम। ये किसको कहा गया है? हज़रत उमर को कहा गया है कि तुम्हें अपने अमाल हकीर और कमतर मालूम होंगे, यानी वो इतने अच्छे तरीके से अमल करने वाले होंगे। उनको नमाज पढ़ते देखेंगे आप तो हैरान हो जाएंगे कि कितनी खुशू और खुजू से नमाज पढ़ रहे हैं। उनके रोज़े की कैफियत देखकर आपको अपना रोज़ा कुछ शय ही नहीं मालूम होगा कि हम क्या रोज़ा रखते हैं। रोज़ा तो ये लोग हैं जो रखते हैं, और हमारे माशरे में ऐसे लोग हैं कि जिनकी इस तरह तारीफ़ की जाती है, वो ऐसे काम करते हैं। मगर उनके काम में आपको बड़ा खुलूस भी नज़र आएगा, काम के अंदर बड़ी जिसे कहते हैं ना वो खूबसूरती भी नज़र आएगी, बहुत दिल लगा के काम करते हुए नज़र आएंगे और लगेगा कि बहुत अच्छे लोग हैं। एक बात और भी है, ये भी ज़रा नुक्ते की बात है। मैंने सिर्फ वैसे तो कोई 30 साल हो गए दोहरा तर्जुमा कुरान कराते हुए, 26 साल, लेकिन ये कि मैंने सिर्फ 2 साल हो गए इस बात को खोल रहा हूँ। इसलिए खोल रहा हूँ कि बात समझ में आ जाए। ये बात समझ लीजिए कि सूरह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात कही गई है कि आप मुनाफिकीन को उनके बात करने के ढब से पहचान लेते हैं, बल्कि उनके चेहरों से पहचान लेते हैं। फला रफ्तहुम बेसीमाहुम और वला तारिफन्नहुम फी लखनिल कौल, आप उन्हें पहचानते हो उनके चेहरों से और उनके बात करने के ढब से उन्हें पहचान लेते हो। और सूरह तौबा जो सन 9 में नाजिल हुई है, उसमें अल्लाह ताला कहते हैं वफिल मदीनते नाफकू, मदीने में ऐसे मुनाफिक भी हैं मरदू अलन निफाक, जो निफाक में बड़े गाढ़े हैं। इसका यानी बड़े सरकश है। मरदूद का असल माना वो मर्द जैसे होता है ना, मरीद का लफ्ज़ आता है तो वो सरकश है मरदू, लेकिन माना ये होगा बड़े स्पेशलिस्ट किस्म के मुनाफिक हैं, बड़े मंजे हुए मुनाफिक हैं। ला तालमुहुम, हाँ क्वालिफाइड है। ला तालमुहुम, ए नबी आप उन्हें नहीं जानते, अल्लाह यालमुहुम, अल्लाह उन्हें जानते हैं। अब फ़र्क क्या हुआ? मुनाफिकीन की एक किस्म वो है जो सूरह मोहम्मद में बयान हुई है, जिसे आप पहचान लेते हैं। ये बड़े पहुंचे हुए मुनाफिक हैं, इनको आप नहीं पहचान सकते, इनको सिर्फ अल्लाह पहचानता है। इन्होंने नफाक में बड़ी रियाजत की हुई है। ये मरदू अलन निफाक जो है ना, बड़े रियाज वाले मुनाफिक हैं, इनको पहचानना आसान नहीं है। तो ये हर जगह घुसे होते हैं और इनके ऊपर लिबादा किस शय का होता है, ये क्यों नहीं पहचाने जा सकते? ये सबकी नज़र में बहुत नेक होते हैं। ये सामरी नेक आदमी था ना, तो इसलिए उसने गुमराह कर लिया बनी इसराइल को हज़रत मूसा अलैहि सलाम के पीछे। और ये बलम बिन बौरा नेक आदमी था ना, आतैनाहु मिन आयातिना, हमने उसे अपनी आयात में से अता किया हुआ था। अबू आमर नेक आदमी था ना, तो दज्जाल भी नेक आदमी होगा। तो अब ये इनके नमाजों को, इनके जिनके रोज़ों को देखकर तुम अपनी नमाजों और रोज़ों को हकीर समझोगे, वो कुरान पढ़ेंगे लेकिन कुरान उनके हलक के नीचे नहीं उतरेगा। मानी मफहूम अमल ज़ीरो। इन सारी ज़ाहिरी खूबियों के बावजूद वो दीन से ऐसे निकल जाएंगे जैसे तीर शिकार से निकल जाता है। असल में वो जो पीछे हदीस पढ़ी है ना, उनके साथ अब ये तशरीह आ गई, खुद हदीस ने तशरीह कर दी। तीर जैसे निकल गया हो तो ये ऐसे दीन से निकले हुए, दीन से इनका कोई ताल्लुक नहीं है, इनकी ज़ाहिरी नेकियों पर मत जाओ। अब ये भी मिशकात शरीफ की हदीस है, इसमें वो बताते हैं कि एक शख्स आया जिसकी आंखें धंसी हुई थी, पेशानी उभरी हुई थी, दाढ़ी घनी थी, दोनों गाल फूले हुए थे, सर मुंडा हुआ था। उसने ज़बान तान दराज की कि या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह से डरो। हुजूर ने फरमाया मैं ही नाफरमान हो जाऊंगा तो अल्लाह की फरमाबरदारी कौन करेगा? ये कुछ लोग होते हैं ना, आके कहते हैं जनाब आपका तज़किया नहीं हुआ, फलाना शख्स जो है वो उसका बातिन अभी संवरा नहीं है। तो ऐसे नेक लोग हुजूर के दौर में भी थे जो आके हुजूर से कहते थे अल्लाह से डरो।
یہ آج کے کوئی نئے نویلے ایسے نیک لوگ نہیں ہیں. جب قرآن مجید کچھ لوگوں کو کہہ رہے ہیں فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو زیادہ پاک صاف نہ بناؤ، تو یہ کون لوگ ہیں؟ یہ مسلمان تو نہیں ہیں، یا یہ یہودی ہیں، یا ایسے نیک لوگ ہیں جن کا یہاں پہ ذکر ہو رہا ہے، جو آ کے اللہ کے نبی کے صحابیوں کو بھی کہتے ہیں بھائی تم ابھی پورے نیکی کو نہیں پہنچے، اور کبھی کبھی موقع ملے تو حضور سے بھی کہہ دیتے ہیں. اللہ نے تو مجھے زمین والوں پر امین بنایا ہے، لیکن تم مجھے امین نہیں سمجھتے. اسی درمیان میں ایک صحابی نے اس کے قتل کی اجازت چاہی، حضور نے انہیں روک دیا. جب وہ شخص چلا گیا تو فرمایا کہ اس کی نسل سے ایک جماعت پیدا ہوگی جو قرآن پڑھے گی، لیکن قرآن اس کے حلق کے نیچے نہیں اترے گا. وہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر شکار سے نکل جاتا ہے. وہ مسلمانوں کو قتل کریں گے اور بت پرستوں کو چھوڑ دیں گے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخری زمانے میں ایک گروہ نکلے گا، گویا یہ شخص اسی گروہ کا ایک فرد ہے. قرآن پڑھیں گے لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا. وہ اسلام سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر شکار سے. ان کی خاص پہچان سر منڈانا ہے. وہ ہمیشہ گروہ در گروہ نکلتے رہیں گے یہاں تک کہ ان کا آخری دستہ مسیح دجال کے ساتھ نکلے گا. جب تم ان سے ملو گے تو انہیں اپنی طبیعت و سرشت کے لحاظ سے بدترین پاؤ گے. شکل مومنہ اور کیا ہوتا ہے کرتوت کافران. یہ حضرت ابو سعید خضری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روایت بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں اختلاف و تفریق کا واقع ہونا مقدر ہو چکا ہے. یہ تو خضر نے کرانی ہی کرانی ہے، مطلب یہ تو تقدیر ہے، یہ تو نہیں ٹلے گی. پس اس سلسلے میں ایک گروہ نکلے گا جس کی باتیں بظاہر دل فریب و خوش نما ہوں گی. یہ نوٹ کرنے کی بات ہے، جس کی باتیں بظاہر دل فریب اور خوش نما ہوں گی لیکن کردار گمراہ کن اور خراب ہوگا. یہ قرآن مجید میں یہ باتیں خوبصورت کرنا جو ہے نا، اس کا ذکر سورہ انعام میں آیا ہے. زخرف القول غرورا، زخرف القول، قول کا زخرف سنہری پن، یعنی بات بڑی سنہری لیکن ہے دھوکہ، ڈسپٹیو بات، لیکن الفاظ کا چناؤ بہت ہی اعلیٰ عمدہ، یعنی دل مو لینے والا انداز گفتگو، لیکن جو ہدف ہے وہ گمراہ کن. تو یہ اقوال زرعی کن لوگوں کے ہوتے ہیں؟ اقوال زرعی، ایک اقوال زرعی حکمت بھرے ہوتے ہیں، ایک اقوال زرعی الفاظ آپ کو بڑے زرعی نظر آئیں گے، اس کے معنی معلوم کرنے کی کوشش کریں تو کچھ بھی نہیں ہوگا. قابل صد مبارک ہیں وہ لوگ جو فنا کے جذبے سے جئیں اور بقا کے جذبے سے مریں. الفاظ کیسے ہیں؟ اور اگر ایسے میں کم از کم دن میں ایسے 4 جملے بول دوں تو آپ روز میری محفل کیا کریں گے. باقی سمجھ آپ کو بھی کچھ نہیں آئے گی، کچھ مجھے بھی نہیں پتا کہ کیا مطلب ہے اسے. تو یہ ساری شاعری اور یہ جو ملفوظات، وہ جو لوگ ایک دوسرے کو نقل کرتے رہتے ہیں، فلانے کا ملفوظہ تو فلانے کا، وہ ایسے ہی ملفوظات ہوتے ہیں نا، جن کی باتیں بظاہر دل فریب اور خوشنما ہوں گی لیکن کردار گمراہ کن اور خراب ہوگا. قرآن پڑھیں گے لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا. دیکھیں مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات رکھی ہے کہ قرآن مجید سمجھ اسے آئے گا جو تحریکی زندگی بسر کر رہا ہوں. اس کا ایک ہدف ہے نا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی کتاب ہے قرآن، اور اس سیرت کا بنیادی عنصر کیا ہے؟ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. جو اس کام میں ہی نہ لگے وہ سیرت کیا سمجھے گا اور قرآن کیا سمجھے گا؟ وہ سورہ فلق اس لیے پڑھے گا کہ وہ گانٹھوں پر پھونکنے والیوں سے بچ جائے گا، سورہ ناس اس لیے پڑھے گا کہ وسوسہ سے بچ جائے گا، وہ سورہ واقعہ اس لیے پڑھے گا کہ قرض اتر جائے گا،
سورہ یاسین اس لیے پڑھے گا کہ وہ جو بڈھا مردہ نہیں ہوتے کو جان چھڑ جائے گی. اس نے ہدایت کے لیے تو کبھی پڑھنا ہی نہیں ہے. سارے کا سارے جو فضائل قرآن ہوں گے وہ یہی ہوگا، یہ آیت پڑھنے کا اتنا نفع ہے، یہ سارے ایک تاجرانہ ذہنیت کے ساتھ قرآن پڑھ رہا ہوگا. اور یہ دم کرنے سے جو ہے نا پیٹ کا درد ٹھیک ہو جاتا ہے، اور یہ دم کرنے سے کان میں مروڑ اٹھنا بند ہو جاتا ہے، اور یہ پڑھ کے پھونکنے سے دشمن کا منہ کالا ہو جاتا ہے، اور یہ پڑھنے سے حفاظت ہو جاتی ہے. تو قرآن ان کاموں کے لیے تو نہیں آیا تھا. پڑھیں گے تو صحیح. اب یہ والا قرآن حلق سے نیچے تو نہیں اترتا بھائی. اور اس میں پھر جب بندہ وہ خا اور ہا ہی نکالنے میں پڑ گیا، اب وہ آئین نکلتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ میزائل لانچر سے فائر ہوا ہے. پھر دین کی طرف لوٹنا انہیں نصیب نہ ہوگا یہاں تک کہ تیر اپنے کمان کی طرف لوٹ آئے. وہ اپنی طبیعت و سرشت کے لحاظ سے بدترین مخلوق ہوں گے. آپ ذرا ان لوگوں کے ساتھ ڈیل تو کر کے دیکھیے نا، معاملات میں تو پڑھ کے دیکھیے. پھر ان کی ساری نیکی کا جو ہے نا وہ لبادہ وہ میک اپ کی طرح اتر جائے گا. وہ لوگوں کو قرآن اور دین کی طرف بلائیں گے حالانکہ دین سے ان کا کچھ بھی تعلق نہ ہوگا. جو ان سے جنگ کرے گا وہ خدا کا مقرب ترین بندہ ہوگا. صحابہ نے فرمایا ان کی خاص پہچان کیا ہوگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرمایا سر منڈانا. اچھا جی، یہ جو اب حدیث وہ بیان کر رہے ہیں اس کے بارے میں انہوں نے ایک تمہید بھی باندھی ہے. کہتے ہیں اس حدیث کی خصوصیت یہ ہے کہ اصل حدیث بیان کرنے سے پہلے حدیث کے راوی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ہے کہ قسم خدا کی آسمان سے زمین پر گر پڑنا میرے لیے آسان ہے، لیکن حضور کی طرف کوئی جھوٹی بات منسوب کرنا بہت مشکل ہے. اس کے بعد اصل حدیث کا سلسلہ یوں شروع ہوتا ہے. فرماتے ہیں یعنی یہ حضرت علی نے حدیث بیان کرنے سے پہلے یہ بات کہی. انہوں نے فرمایا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ آخر زمانے میں نو عمر اور کم سمجھ لوگوں کی ایک جماعت نکلے گی. باتیں وہ بظاہر اچھی کہیں گے لیکن ایمان ان کے حلق کے نیچے نہیں اترے گا. وہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر شکار سے نکل جاتے ہیں. اچھا جی، یہ ابو نعیم نے یہ حدیث بیان کی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخر زمانے میں کیڑے مکوڑوں کی طرح ہر طرف ملانے پھوٹ پڑیں گے، یعنی جن کی ظاہری شکل و صورت دینداروں والی ہوگی یہ لوگ پھوٹ پڑیں گے. پس تم میں سے جو شخص وہ زمانہ پائے تو اسے چاہیے کہ وہ ان سے خدا کی پناہ مانگے. اور یہ آپ تقریباً اکثر و بیشتر یہ کسی ایک جماعت کا معاملہ نہیں ہے. یہ ہوتی ہیں اصل میں. دیکھیں جیسے کسی کے دل میں بادشاہ بننے کی خواہش ہوتی ہے، جیسے کسی کے دل میں دولت مند بننے کی خواہش ہوتی ہے، ایسے ہی کچھ دل ہوتے ہیں جن میں صاحب کرامت ہونے کی خواہش ہوتی ہے. مجھ سے کوئی ایسی مطلب بغیر بیٹھے بیٹھے اشارہ کروں اور بتی جل جائے، اور اشارہ کروں اور بتی بجھ جائے، تو یہ بھی تو ایک بندے کو پیڈسٹل پہ بٹھا دیتی ہے نا یہ شے. تو اتنا تو دولت سے شہرت نہیں ملتی جتنی کہ کسی صوفی صاحب کی اس طرح کے معجزے کے نتیجے میں شہرت ہو جاتی ہے. کریا کریا، بستی بستی، ملک ملک. یہاں تو ایسے حضرات ہیں کہ جو یہاں پاکستان میں بیٹھ کے انگلستان میں دم کرتے ہیں، فیس آن لائن وصول کرتے ہیں موبائل پہ، اور شف آرام ہوا ہی. ہاں پھونک بھی جاتی ہے، ہوا کے دوش پہ جائے یا جو بھی جس طرح بھی جائے جاتی ہے، پھونک بھی جاتی ہے. اچھا جی، پھوٹ پڑیں گے. وہ زمانہ پائے تو اسے چاہیے کہ ان سے خدا کی پناہ مانگے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ جب لوگ اپنی مسجدوں میں دنیا کی باتیں کریں گے. جب ایسا زمانہ آ جائے تو تم ان کے سامنے مت بیٹھنا، اللہ ایسے لوگوں سے بے پرواہ ہے. حضرت انس بیان کرتے ہیں
اب یہ ہے وہ بہت ہی اہم حدیث جو سارے اس مسئلے کو بالکل نکھار کے سامنے کر دے گی۔ یہ حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ مدینے میں ایک بڑا ہی عابد و زاہد نوجوان تھا۔ یہ ان حدیثوں میں زیادہ نوجوان کا ذکر آ رہا ہے۔ تو نوجوانی میں یعنی یہ تو شاہ ولی اللہ نے یہ بات کہی ہے نا کہ ایک عمر ایسی ہوتی ہے انسان میں کہ اس کی عبادت بھی ریاکاری ہی ہوتی ہے، ایک یہ غلبہ رہتا ہے۔ اور اس معاملے میں جو سمجھدار لوگ ہیں ہمیشہ احتیاط کرتے تھے۔ تو مدینے میں ایک بڑا ہی عابد و زاہد نوجوان رہتا تھا۔ ہم تو کہتے ہیں در جوانی توبہ کردم شیوائے پیغمبری۔ ہم نے ایک دن حضور سے اس کا تذکرہ کیا، اس نوجوان کا جو بہت ہی عابد بڑا ہی زاہد، حضور سے اس کا تذکرہ کیا۔ حضور اسے نہیں پہچان سکے۔ ایک زاہد عابد شخص بڑا اللہ والا، ہر وقت نماز روزوں میں لگا، حضور اسے نہیں جانتے۔ پھر اس کے حالات و اوصاف بیان کیے، جب بھی حضور اسے نہیں پہچان سکے۔ یہاں تک کہ ایک دن وہ اچانک سامنے آ گیا۔ جیسے ہی اس پر نظر پڑی ہم نے حضور کو خبر دی، یہ وہی نوجوان ہے۔ حضور نے اس کی طرف دیکھ کر ارشاد فرمایا، اس کے چہرے پر میں شیطان کی خارش کے دبے دیکھتا ہوں۔ اتنے میں وہ حضور کے قریب آیا اور سلام کیا۔ حضور نے اس سے مخاطب ہو کر فرمایا، کیا یہ بات صحیح نہیں ہے کہ تو ابھی اپنے دل میں یہ سوچ رہا تھا کہ تجھ سے بہتر یہاں کوئی نہیں ہے؟ آ گئی بات سمجھ میں؟ وہ نیکی کا غرہ جن لوگوں کو ہو جاتا ہے اور وہ اپنے دل میں اپنے آپ کو شیخ سمجھ لیتے ہیں اور وہ دوسروں کا تزکیہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس نے جواب دیا، ہاں۔ اس نے کہا، ہاں میرے دل میں یہی تھا۔ اس کے بعد وہ مسجد کے اندر داخل ہوا۔ حضور نے آواز دی کہ کون اسے قتل کرتا ہے؟ حضرت ابوبکر نے جواب دیا، میں۔ جب اس ارادے سے مسجد کے اندر گئے تو اپنے دل میں خیال کیا کہ ایک نمازی کو کیسے قتل کروں۔ اب یہ ایک نئی بات سمجھ میں آ جائے گی اس سے۔ حضور کہہ رہے ہیں جو شارع دین ہیں، جو اللہ کی طرف سے مامور ہیں، وہ پوچھ رہے ہیں کون قتل کرے گا۔ ان کے سب سے زیادہ جو سمجھدار صحابی ہیں، جو ان کے سب سے زیادہ قریب ہیں، افضل البشر بعد الانبیاء ہیں، وہ کہہ رہے ہیں میں قتل کروں گا۔ وہاں جا کے وہ ایک مخمصے میں پڑ جاتے ہیں کہ ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے، میں اسے کیسے قتل کروں۔ تو ایک شیطان کو قتل کرنے سے کس شے نے بچایا؟ اس کی ظاہری نیکی نے۔ ڈھال کیا شے بن گئی؟ اس کا جھوٹ، اس کا فاسق و فاجر ہونا، اس کی نماز ڈھال بن گئی۔ آپ تلوار نہیں اٹھا سکتے، نماز پڑھ رہا ہے۔ وہ واپس آ گئے۔ جبکہ حضور نے نمازی کے قتل سے منع کیا، فقہ رکاوٹ ہو گئی۔ حضور ہی نے نمازی کے قتل سے منع کیا۔ پھر حضور نے آواز دی، کون اسے قتل کرتا ہے؟ حضرت عمر نے جواب دیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں۔ جب وہ مسجد کے اندر گئے تو اس وقت نوجوان سجدے کی حالت میں تھا۔ وہ بھی اسے نماز پڑھتا دیکھ کر حضرت ابوبکر کی طرح واپس لوٹ آئے۔ پھر حضور نے آواز دی کہ کون اسے قتل کرتا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، میں۔ حضور نے فرمایا، تم اسے ضرور قتل کر دو گے بشرطے کہ وہ تمہیں مل جائے۔ لیکن جب حضرت علی مسجد میں داخل ہوئے تو وہ جا چکا تھا۔ حضور نے ارشاد فرمایا، اگر تم اسے قتل کر دیتے تو میری امت کے جملہ فتنہ پردازوں سے یہ پہلا اور آخری شخص ثابت ہوتا ہے۔ میری امت کے دو افراد بھی آپس میں کبھی نہیں لڑتے۔ یعنی شیطان کا سب سے بھاری وار نیکی کے رستے گمراہ کرنا ہے۔ اچھا جی،
اب اس کے بعد انہوں نے اپنی باقی تشریحات وغیرہ کی ہوئی ہیں، اس سے ہمیں کوئی اتنی غرض نہیں ہے، لیکن بہرحال اب یہ جو حدیثیں سامنے آئی ہیں، یہ تو آپ جب پڑھیں گے اگر تو بہت سی اور حدیثیں بھی آپ کو اس مضمون کی مل جائیں گی، یہ تو چنیدہ ہیں نا جو نکال کے چھانٹ کے لے کے آئے ہیں ہم۔ تو جو بات کھلی، جو سب سے بڑا دجل بنتا ہے، جو سب سے بڑا فریب بنتا ہے، وہ کیا بنتا ہے جی؟ وہ یہ نیکی بنتی ہے، اور وہ نیکی کہ جو انسان کو یہ تصور دے دے کہ میں باقیوں سے افضل ہو گیا ہوں، بہتر ہو گیا ہوں، مجھ سے بہتر اب کوئی بھی نہیں ہے، میں بہت اچھا ہو گیا ہوں۔ تو معلوم ہوا کہ اس کے اندر وہ دجل پوری طرح جو ہے نا وہ شیطنت سوار ہو چکی ہے، لیکن لوگ اس کی ظاہری نیکی سے دھوکہ کھا رہے ہوتے ہیں۔ اب کتنا متاثر ہو جاتے ہیں کہ اس کا چہرہ بڑا نورانی ہے، اس کے ماتھے پر وہ نمازوں کے محراب ہے۔ اب تو خیر لوگ بنا بھی لیتے ہیں کسی طرح، پتہ نہیں کوئی طریقہ کرتے ہیں، وہ رگڑ کے بنا بھی لیتے ہیں۔ تو یہ جو اپنے آپ کو زیادہ کوچنے مانجنے کا عمل ہے نا، اور اس کوچنے مانجنے کے عمل میں اصل فرائض سے بھی جو ہے وہ اس طرف توجہ بھی نہ رہے، وہ جو کبائر الاسم میں ان میں آدمی مبتلا ہو رہا ہو، اور چھوٹی چھوٹی مچھر چھان رہا ہو، اونٹ نگل رہا ہو، تو یہ وہ کیفیت ہے کہ جو اصل میں اس باطن کو ظاہر کر رہی ہوتی ہے۔ تو اس حوالے سے جو بات سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ اصل دین پھر کیا ہے؟ یہ تو لوگ جسے ہم دین سمجھ رہے ہیں، دین کا ظاہر، اس کی رسم، اس کے یہ معمولات جو ہمیں شریعت کے نظر آتے ہیں، ان کی اپنی اہمیت ہے، لیکن اسی کو کل سمجھ لینا اصل دین تو کوئی اور شے ہے۔ وہ اللہ کی محبت ہے، اللہ کے رسول کی محبت ہے، وہ اللہ کی رضا کے لیے جو ہے وہ بے غرض ہونا۔ یہ نہیں کہ جناب اللہ کی رضا کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اپنی مشہوری کی کوشش کر رہا ہو، کہے میں اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، تو یہ تو اللہ کی رضا نہیں ہے۔ تو یہ نیکی کے رستے در حقیقت سب سے بڑی گمراہی ہے جو دنیا میں آئے گی۔ اب وہ حضرت علی نے اسے قتل کر دینا تھا، انہیں ملا ہی نہیں، لیکن حضرت ابو بکر اور حضرت عمر اسے کیوں نہیں قتل کر سکے کہ وہ ایک نیک کام میں مشغول ہے؟ اور یہی حضرت علی ہیں جن سے وہ حدیث بھی ہے، وہ جو قرآن مجید کی عظمت والی، اور یعنی وہ جس میں آتا ہے نا کہ ایک فتنہ ہوگا اور اس سے نکلنے کا راستہ کیا ہوگا؟ جب حضرت علی نے پوچھا تو جواب دیا کتاب اللہ، اللہ کی کتاب ہوگی۔ تو معلوم ہوا کہ سیف راستہ، محفوظ راستہ، بچت کا راستہ، نجات کا راستہ وہ قرآن مجید جو بتا رہا ہے وہ ہے۔ یہ جو دائیں بائیں سے سارے راستے آئے ہیں جس میں زیادہ بندہ نیک ہو جاتا ہے، یہ راستے در حقیقت وہ درست راستے نہیں ہیں۔ اور وہ جو ہم نے پڑھا تھا، جو مولانا امین حسن اصلاحی نے واقعات لکھے تھے، کہ وہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ آدمی جب اس کا تزکیے کا ایک لیول ہو جاتا ہے تو اس کے علم لدنی والی جب کھڑکی کھل جاتی ہے تو وہ اللہ کو یعنی معرفت اسے ویسی حاصل ہو جاتی ہے، اس کا احاطہ ویسے کر لیتا ہے جیسے وہ شے ہے، بالکل اس طرح اس کی پہچان حاصل ہو جاتی ہے۔ تو یہ وہ دجل اور فریب میں مبتلا ہو جاتے ہیں یا نہیں؟ اور یہ جو میں نے شخصیات آپ کے سامنے رکھی تھیں، ابلیس کی شخصیت، سامری کی شخصیت، بلم بن باورا کی شخصیت، ابو عمر راہب کی شخصیت، اور آج ویسے میں نے پہلے بھی ذکر کیا لیکن آج میں ذرا تھوڑا سا اور آپ کو متوجہ کرنا چاہوں گا، یہ جو غلام احمد قادیانی کی شخصیت ہے، اس کے اگر آپ وہ پڑھیں نا جو بھی حالات و واقعات ہیں، تو یہ بھی پورے صوفی بزرگ تھے، اسی لیے وہ لائن ملتے وہ نبوت ہی مل گئی نا۔ خواب شاب تو پہلے ہی آنے شروع ہو گئے تھے، تو بس پھر مل گئی آگے، روشنیاں نیلی پیلی بندے کو نظر آئیں تو پھر آخری روشنی وہ والی بھی آئی گئی۔ تو یہ محفوظ رستہ نہیں ہے، یہ خضر والا جو رستہ ہے نا یہ محفوظ نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام بھی اسے چھوڑ کے آ گئے تھے، اور محفوظ رستہ وہ ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلانیہ سب کو دیا ہے، جو اپنے صحابہ میں چھوڑا ہے، اور جو الحمدللہ اللہ نے محفوظ کر دیا، ہم تک پہنچ گیا، وگرنہ یہ ساری چیزیں آج گم ہو چکی ہوتی۔ تو بہرحال ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے ٹھیک ہے، جس کو اللہ ہمیں آپ کو نیک نظر آئے تو بے شک نیک ہو، ہمیں اس پر کوئی فتویٰ لگانے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ اسے خارجی بنائی کے چھوڑیں اور دجال بنائی کے چھوڑیں، لیکن ہم نے فالو کس کو کرنا ہے؟ اس شخص کو نہیں کرنا ہے۔
اس فرد کو نہیں، اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، وہ اسے نمٹ لے گا جب نپٹے گا۔ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ اللہ کی کتاب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و سیرت، اس کو رہنما بنا کر چلیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ سبحان اللہ